حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے رنگ سے منع فرمایا۔ حدیث کے راوی یزید بیان کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد حضرت حسن بن سہل رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا، مقدم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا، جو عصفر یعنی قسم سے خوب رنگا گیا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3601۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عصفر یعنی قسم کا رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا، اور میں نہیں کہتا تمہیں منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3602۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ سنیہ اذاخر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے جبکہ میں نے عصفر سے رنگی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ناگوار گزری ہے۔ میں گھر والوں کے پاس گیا، انہوں نے تنور جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر تنور میں ڈال دی۔ اگلے دن میں حاضر خدمت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، چادر کا کیا بنا؟ میں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے لیے اس چادر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3603۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت والا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3606۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3607۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جو بھی چمڑا رنگ لیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3609۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کی ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جو انہیں آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں ملی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا کہ اسے رنگ کر اس سے فائدہ اٹھاتے؟ حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے صرف کھانا حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3610۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، امہات المومنین میں سے کسی کی ایک بکری تھی، وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اگر اس کے مالک اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے تو ان کا کیا نقصان تھا؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3611۔ حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا جس میں یہ تحریر تھا، مردار کے چمڑے سے یا پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3613۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی 2 پٹیاں تھیں جن کے تسمے دوہرے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3614۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی 2 پٹیاں تھیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص جوتے پہنے تو دائیں جوتے سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3616۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک جوتا یا ایک موزہ پہن کر نہ چلے، چاہیے کہ دونوں جوتے یا موزے اتار لے یا دونوں پہن کر چلے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3621۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کے بالوں کا رنگ بدلنے کے لیے سب سے بہتر چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3622۔ حضرت عثمان بن موہب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکال کر مجھے دکھائے جو مہندی اور وسمہ سے رنگے ہوئے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3623۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ ان کا سر سغامہ یعنی سفید گھاس کی طرح سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کے گھر کی کسی خاتون کے پاس لے جاؤ، وہ مہندی وغیرہ کے ذریعے سے ان کے بالوں کا رنگ تبدیل کر دے اور انہیں سیاہ رنگ سے بچانا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3624۔ حضرت عبید بن جریج رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ورس کے ذریعے سے اپنی داڑھی کا رنگ زرد کر لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میرا اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرنے کا سبب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ریش مبارک زرد کرتے دیکھا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3626۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے یہ بال سفید تھے، ان کا اشارہ نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان کے بالوں کی طرف تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3628۔ حضرت حمید رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید نہیں ہوئے، صرف داڑھی کے اگلے حصے میں 17 یا 20 بال سفید تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3629۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی تعداد 20 کے قریب تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3630۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اہل کتاب بال مانگ نکالے بغیر لٹکاتے تھے اور عرب کے مشرکین مانگ نکالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں سر کے بال اہل کتاب کی طرح لٹکا کر رکھتے تھے، پھر بعد میں آپ مانگ نکالنے لگے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3632۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے پیچھے مانگ نکالتی تھی اور سر کے اگلے حصے کے بال لٹکا دیتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3633۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیدھے تھے جو کانوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3634۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جمعہ سے کم اور وفرہ سے زیادہ تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3635۔
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ میرے لمبے بال تھے۔ آپ نے فرمایا نہ مبارک نہ مبارک۔ چنانچہ میں گیا اور بال چھوٹے کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بال چھوٹے کروائے ہوئے دیکھا تو فرمایا میرا مقصد تم سے کچھ کہنا نہیں تھا، ویسے یہ زیادہ اچھے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3636۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ نے کہا قضاء کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا سر ایک جگہ سے کچھ حصہ مونڈ دیا جائے اور ایک جگہ سے کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3637۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3638۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے، پھر فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کی طرح اپنی انگوٹھی پر نقش نہ بنوائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3639۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا ہم نے انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر ایک نقش بنوایا ہے، چنانچہ اور کوئی شخص اس طرح کا نقش نہ بنوائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3640۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں حبشی نگینہ تھا، اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3641۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3642۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3643۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نجاشی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کی ایک انگوٹھی ہدیے کے طور پر بھیجی، اس میں حبشی نگینہ چڑھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دلچسپی نہ لیتے ہوئے اسے لکڑی سے یا اپنی کچھ انگلیوں سے پکڑا، پھر اپنی نوازی حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا بیٹی یہ زیور پہن لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3644۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3645۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا، آپ نگینے کو ہتھیلی کی اندرونی طرف رکھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3646۔ حضرت عبداللہ بن ابی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3647۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس میں یعنی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3648۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3649۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3650۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص وقت پر تشریف لانے کا وعدہ کیا۔ ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اندر آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ انہوں نے فرمایا، گھر میں ایک کتا ہے اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3651۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے گھر کے اندر اپنے ایک طاقچے پر تصویروں والا پردہ لٹکا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اسے پھاڑ ڈالا۔ میں نے اس کے 2 گدے بنا لیے، پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے ایک گدے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3653۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے اور سرخ زین پوش سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3654۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3656۔ حضرت خداش بن سلامہ سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ میں ہر آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ میں ہر آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی 3 مرتبہ فرمایا۔ میں ہر آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ میں ہر آدمی کو اس کے تعلق دار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جس کا اس سے قریبی تعلق ہو، اگرچہ اس کی طرف سے تکلیف کا سامنا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پوچھنے والے نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنے باپ سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3659۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قنطار 12,000 اوقیے کے برابر ہے۔ ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3660۔ حضرت مقدام بن معد کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ قریبی پھر اس کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3661۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو
چاہے محفوظ کر لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3663۔ حضرت ابو عصیت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین سے حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے جس کے ذریعے سے ان کی وفات کے بعد میں ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا جو وہ زندگی میں پورے نہ کر سکے ہوں، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان کے واسطے سے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3664۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کچھ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن قسم ہے اللہ کی، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کا جذبہ سلب کر لیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3665۔ حضرت یعلا بن مرہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3666۔ حضرت احنف بن قیس بن معاویہ رحمہ اللہ کے چچا حضرت صعصع بن معاویہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دی، اس وقت وہی میسر تھی۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، پھر بچی ہوئی تیسری کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ان بچیوں کو دے دی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب کیوں کرتی ہو؟ وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3668۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3669۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان سے اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3670۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3672۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3673۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3674۔
حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور اس کی واجب مہمانی ایک دن رات ہے۔ مہمان کے لیے اپنے دوست یعنی میزبان کے ہاں اتنا عرصہ ٹھہرے رہنا جائز نہیں کہ وہ میزبان تنگی محسوس کرے۔ مہمان کی مسنون حد 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد وہ جو کچھ اس پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3675۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمیں سرکاری امور کے انجام دہی کے لیے بھیجتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ہم ٹھہرتے ہیں تو وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم کچھ لوگوں کے پاس ان کی بستی میں ٹھہرو اور وہ تمہارے لیے وہ کچھ مہیا کریں جو مہمان کے لیے ہونا چاہیے تو ان سے قبول کر لو، اور اگر وہ ایسے نہ کریں تو ان سے مہمان کا وہ حق وصول کرو جو انہیں چاہیے تھا کہ پیش کرتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3676۔ حضرت ابو کریمہ مقدام بن معدی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی ایک رات مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ اگر مہمان صبح تک اس کے گھر رہا اور اس نے مہمانی نہ کی تو یہ صاحب خانہ پر قرض ہے، مہمان چاہے تو اس کا مطالبہ کر کے وصول کر لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3678۔ حضرت ابو برزہ فضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی عمل بتائیے جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3681۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت کی ٹہنی راستے میں تھی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے ہٹا دیا تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3682۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پیش کی گئی، میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر، کانٹا وغیرہ ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3683۔ حضرت سراقہ بن جحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک گمشدہ اونٹ میرے حوض پر آ جاتا ہے جو میں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے بنایا، سنوارا اور لیپا ہے، اگر میں اس گمشدہ اونٹ کو پانی پلا دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حرارت محسوس کرنے والے، جگر رکھنے والے ہر جانور کو پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3686۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3687۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3688۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3689۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست یعنی ماتحت بنا دیا ہے، لہٰذا جو کھانا تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، اور جو لباس خود پہنتے ہو اس میں سے انہیں پہناؤ، اور ان کو وہ کام کرنے کا حکم نہ دو جو ان پر غالب آ جائے، اور اگر ضرورت کے تحت انہیں ایسا حکم دو تو اس کی انجام دہی میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ایمان والے بن جاؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے حتیٰ کہ آپس میں محبت رکھو۔ کیا تم کو ایک چیز نہ بتاؤں؟ جب تم وہ عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3692۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3693۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو اور سلام عام کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3694۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک طرف تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3695۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمت اللہ، ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3696۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو جواب میں کہو، وعلیکم، تم پر بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3697۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا ابا القاسم، ابو القاسم آپ پر سام یعنی موت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم، تم پر بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3698۔ حضرت ابو عبد الرحمن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل یہودیوں کے پاس جاؤں گا، انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرنا، جب وہ تمہیں سلام کہیں تو جواب میں کہنا، وعلیکم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3699۔